منقبت نگاری اردو زبان میں، خاص طور پہ اردو زبان کی منقبت نگاری کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ حضرت نے جب ارشاد فرمایا تو میرے ذہن میں منقبت نگاری پہ سب سے پہلے تو لغوی حوالے سمجھ میں آئے، پھر ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ سب سے پہلی منقبت کس نے کی؟ واہ واہ واہ۔ منقبت نگاری تو ہے، تو پہلی منقبت کس نے کی ہوگی؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، اردو زبان کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ 500 سال 600 سال پرانی زبان ہے۔ فارسی کو آپ لے جائیے تو 1500 سال کا ادب مل جاتا ہے۔ عربی زبان کا ادب آپ کے سامنے موجود ہے، 2000 سال کا مل جائے گا۔ عبرانی کو 3000 سال کا مل جائے گا۔ سمیرین اور اکادی پہ جائیں گے تو 4000 سال 5000 سال تک چلے جائیں گے۔ انسانی تاریخ کے کچھ ٹکڑے ہیں۔ سوال اپنی جگہ پہلی منقبت کس نے؟ واہ واہ واہ، وہ کب گئی؟ ماشاء اللہ۔ اور اس کا ریکارڈ ہے؟ سوال ہے نا، علمی سوال ہے۔ تو سب سے بڑا انسان کی زندگی کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ بے شک۔ سب سے پہلے منقبت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کیا کہنے؟ اور کب کی ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا، جب نائب بنانے کی بات آئی تو نائب ہمیشہ اس کو بنایا جاتا ہے جو اس قابل ہو کہ نائب بنایا جائے، اس کی صفات ایسی ہو کہ نائب بنایا جائے۔ ہر کسی کو نائب تو نہیں بنایا جاتا۔ بے شک۔ بات ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی، فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو خندیسی کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے وہ بات جو میں جانتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ، پھر اس کے بعد شیطان کے انکار۔ وہاں پہ جو بات ہوتی ہے کہ تو سب کو بہکائے گا مگر ان عبادی، جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی سلطان، زور، زبردستی، اغواء شیطانی نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے بندے، ان عبادی، میرے بندے خاص ہیں، مخلصین ہے وہ۔ شیطان نے بھی کہا سب کو بہکاؤں گے، لعبادۃ المخلصون، تم کو نہیں بہکا سکتا میں۔ یہ عبادی کون ہے؟ تو سورہ فاتحہ میں ارشاد ہوا انعمت علیہم، اور سورۃ النساء میں جواب ملا یہ وہ ہیں جن پر انعام ہوا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اب عبادی کے 4 گروپ بن گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کی شان میں جو کچھ کہا وہ نعت بن گئی، صدیقین اور شہداء صالحین کی شان میں جو کچھ آپ کہیں کہ منقبت بن جائے گی۔ یہ قرآنی حوالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود شان ایسی کہ خود فرمایا میں تو اس تو اپنی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کام کرنا، اس سے بھی معاملہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نعتیں عرب میں ہوئی ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، ان لوگ نعتیں لکھی ہیں، وہاں جماعت الصحابہ اور اہل بیت کی تعریف میں بھی اشعار موجود ہیں۔ تو منقبت نگاری کا جو رجحان ہے وہ عربی ادب میں موجود تھا، اس کو پھر قصیدے کی شکل میں لایا گیا، اور قصیدوں کے اندر مدح موجود ہوتی تھی۔ اسی مدح کو جب یہ فارسی میں آئی، فارسی سے پھر اردو میں اس میں پہنچی، جب اردو میں پہنچی تو منقبت نگاری کے ابتدائی نمونے آپ کو ملیں گے جو آج بھی آپ گھر گھر سنتے ہیں۔ وہ ہے امیر خسرو سے جب آپ رنگ پڑھتے ہیں، موہ پیر بھاون نظام الدین اولیاء۔ کیا کہنے، کیا کہنے؟ یہ جو پیر بھاون بولا ہے یہ منقبت نگاری کی ابتدائی نقوش ہے۔ کیا کہنے؟ اس سے پہلے دکنی زبان میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کوئی ایسا شاعر، جیسے میں فرمایا کہ دکنی زبان میں آپ کو نمونے ملیں گے، فارسی میں تو منقبت نگاری آپ بے شمار نمونے مل جائیں گے۔ زیادہ تر اہل بیت کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، اپنے شیوخ کی شان میں چلا، بلکہ ہر سلسلے میں منقبت نگاری کا ایک رجحان ملے گا۔ یہ صنف سخن جو ہے نا، یہ خانقاہوں میں پلی بڑھی ہے، یہ ادب والوں کی سب، یہ محبت والوں کی ہے، یہ فنا فی شیخ کی کیفیت کا پرتو ہے۔ جب فنا فی شیخ میں انسان ہوتا ہے تو منقبت نگاری کرتا ہے، وہ دل سے لکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو الفاظ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے دل کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ قال نہیں ہوتا، اس کا حال ہوتا ہے جو سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اردو کے اندر منقبت نگاری کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، حضرت علامہ نیاز بریلوی کی منقبتیں کیا سبحان اللہ، فارسی میں ان کی اردو میں تضمین جو کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔
اس کے علاوہ آپ چلتے چلے آئیں تو ہر شاعر نے منقبت نگاری کی. اب اس کے اندر دو دبستان بن گئے ہیں. ایک اولیاء کا دبستان ہے، تو یاد رکھیے کہ اولیاء کا جو مزاج ہے وہ بنیادی طور پہ جوڑنے کا تھا. واہ واہ واہ. تو انہوں نے اختلاف عقائد کو ایک طرف رکھ کے، مناظرے کو ایک طرف رکھ کے منقبت نگاری کا جو رجحان دیا، اس کی ایک ترتیب بنا دی کہ بھئی صحابہ کرام کی بھی منقبت نگاری ہوگی اور ساتھ ساتھ میں اہل بیت کی منقبت نگاری زیادہ ہوگی. اچھا اس میں یاد رکھیے گا کہ جہاں دہلی کے اندر پرابلم یہ تھی، دہلی اور لکھنؤ کے اندر یہ تھی کہ اگر لکھنؤ میں ایک طبقے کی اکثریت تھی تو دہلی میں اس طبقے کی بھی اکثریت تھی کہ جس کے مزاج میں خارجیت پائی جاتی تھی. تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ دہلی کے جو شعراء اہل سنت سے وابستہ ہیں ان کے منقبت نگاری کے الگ رجحان ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ اہل سنت، اس لیے کہ وہاں ضرورت تھی. اور اہل سنت کا ہمیشہ قاعدہ رہا ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ کیا جائے، وہ عمل ضروری ہے. اگر کہیں اہل بیت کا نام لینا جرم بن جائے تو اہل سنت کا فرض بنتا ہے کہ اہل بیت کا نام اتنا لے کہ گردنیں جسم سے جدا ہو جائیں لیکن یہ نام جو ہے لینا نہ چھوڑیں. تو یہ ہماری شعار بن جائے گا اہل بیت کا نام لینا، اور ہمارا شعار یہی ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اہل سنت وہ ہیں جن کا دل پنجتنی ہے اور جو خون دوڑ رہا ہے وہ صحابہ کا ہے. کیا کہنے، دل پنجتنی ہے ہمارا، واہ واہ. وہ پنجتنی رہے گا، اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. جو خون دوڑ رہا ہے، جو میں جسم کو لے کے چل رہا ہوں، صحابہ کرام سے محبت ہے. کیا بغیر دل کے خون کا کوئی فائدہ نہیں، اور بغیر خون کے دل ایک دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمارے یہاں. ہاں حضرت علی سے محبت ہمارے جسم ایمان کا حصہ ہے. اب اس پورے کانٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اردو شعراء کے ساتھ ساتھ جب ہم آتے ہیں حضرت جہاندار صاحب کے پاس، جن کا نام رحمت خانت القادری صاحب کے پاس، تو اس کتاب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. اجمعین نامی کتاب مجھے حیرت میں ڈال دیا، ماشاءاللہ. کیونکہ اتنا بیلنس متوازن اس دور میں لکھنا مشکل نہیں بلکہ پورے سرات پہ چلنا ہے. بہت خوب بہت. آپ جب لوبی کا دور ہو جائے تو انسان کو سب سے توڑ کر صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، اور اس کے ساتھ ائمہ اربعہ سے بھی محبت، تمام سلسلوں سے محبت کا لے کے سامنے آنا کرامت سے کم نہیں. بہت خوب ماشاءاللہ. اس کے لیے بڑی استقامت فکر چاہیے اور صراط مستقیم پہ چاہیے. اب اس کتاب کے فنی محاسن آپ دیکھیں تو پہلی بات یہ کہ کلام میں کہیں آپ کو روایت تو نظر آ رہا ہے، روایت کی پیروی تو ہے، ایک روایتی شاعر، مگر زمینیں آپ دیکھیں، ردیف و قافیہ آپ دیکھیں، وہ نئے ہیں ماشاءاللہ. بے شک ایسا نہیں ہے کہ کلام پہ بوسیدگی کی کوئی لہر ہے. ایسا لگتا ہے ابھی ابھی اس دور میں شاعری ہوئی ہے اور تمام فنی تقاضے پورے ہوئے ہیں. بہت خوب بہت خوب. اور میں نے ابھی مختصر دیکھا ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، مکمل دیکھتا تو بہت کچھ. اس کلام میں آپ دیکھیں وہ الفاظ ہیں اور وہ جس طرح سے ائمہ اہل بیت کی تعریف ہوئی ہے اور صحابہ کرام کی ہوئی ہے، کہیں بھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے سے ادھر ادھر ہوئے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. توازن، خلوص پاک، افراط و افراط و تفریط سے بالکل علیحدہ کلام ایسا ہو کہ پڑھ کے آپ کا دل جھوم جائے. میں حیرت زدہ ہوں، بہت خوب. باقی حیرت زدہ ہوں. میں نے کہا 40 پیج آپ نے بھیجے ہیں ایک کلام کو. پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت لکھنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، جگر چاہیے، بہت بڑا جگر چاہیے. یعنی میں نے پڑھی منقبت تو میرے خیال سے حیدرآباد دکن کے حنبلی اور پاکستان کے حنبلی بھی سچ نہیں لکھ سکتے. بہت خوب لکھ کر دینے ماشاءاللہ. کو بہت خوب بہت خوب. بالکل کوئی بات، اعتراف حقیقت زندگی میں کرنا چاہیے اور منہ پر کرنا چاہیے. بہت خوب. آپ حوصلہ افزائی بعد میں کریں تو کس کام کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی منقبت کی ہے کہ کیا جا کے مدراس کے شافعی لکھیں گے. کیا کہنے، کیا ابو حنیفہ تو امام اعظم ہیں ہی، ان کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو پھر بات ہی بالکل الگ ہو جاتی ہے. ایسے امام مالک، آپ عبد الرحمن ابن عوف کی ان کی مدد دیکھیں، وید بن جراح کی آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر کی دیکھیں. کہیں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے. کلام جو ہے بالکل ہی بھرتی کے اشعار سے، بھرتی کا شعر کوئی نہیں، دل کا شعر ہے، دل کی دھرتی سے نکلے ہوئے اشعار ہیں، بھرتی کا کوئی شعر نہیں ہے. تو یہ کلام کے محاسن کو آپ دیکھیے. اور الفاظ ایک اور میں نے بہت اچھی دیکھی تدریسی اعتبار سے کہ الفاظ اتنے خوبصورت پیش کیے کہ بچوں کو آپ یاد کرا سکتے ہیں. بہت خوب. اچھا منقبت نگاری کا تو فن بہت وسیع ہے، لوگوں نے مشکل سے مشکل منقبت لکھی، آسان سے آسان لکھی ہے،
ایک ایسی منقبت جو عقیدہ بھی بیان کر رہی ہو، بچے کو بھی یاد آ رہی ہو، آسان بھی ہو اور سہل ممتنع بھی ہو. یہ لکھنا بہت ہی ماہر فن کا کام ہے. یہ ہر آدمی سہل ممتنع میں نہیں لکھ سکتا. صحیح فرمایا. لکھنا ہی مشکل ہے. آسان لکھنا مشکل ہے، مشکل لکھنا آسان ہے. مگر اس فن کو بھی انہوں نے نبھایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب منقبتی ادب میں صرف اضافہ نہیں ہے، بہت بہترین، بہت عمدہ، بہت اچھا اضافہ ہے. اور یہ اضافہ ہے تو میں ایک بات کہوں گا کہ اس دور میں کتابیں لکھنا اور چھپانا 10.5 سے کم نہیں. واہ. تو صرف تعریف نہیں بلکہ اس کتاب کو سمجھنا بھی چاہیے، خود لینا بھی چاہیے، اور اس کے ایڈیشن پر ایڈیشن آنے چاہیے، بہت خوب. تاکہ جو ہماری منقبت نگاری کا رجحان ہے، جو اہل سنت کی فکر سے عبارت ہے، وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں، تاکہ ان کے عقائد کی بھی اصلاح ہو، ان کے اعمال کی بھی اصلاح ہو، اور حب اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین 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 سے جڑ جائیں، بہت خوب، تاکہ بہت وہ خوب. بھی اہل سنت کا جماعت کے اجماع پہ جمع ہو جائیں. بہت خوب. واہ خدا. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت جامع.